اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کا مسئلہ تھا، ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھا نہ لے۔ ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے، کھجور تو چھوڑے، ڈکار بھی نہیں۔ حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگیاں آباد۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں، جنت میں پورا باغ اسے عطا کروں۔ صحابہ، ظاہر سی بات ہے، ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی، سب گئے، میں حاصل کر لوں۔ اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے، آنگن میں اس کے ہے، بیچ دے۔ اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں، مجھے دینا نہیں۔ اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح، اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے، ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں، اوالی مدینہ آج بھی مشہور ہے، جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے۔ ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ ابو دحداح کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے ہیں،